اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورۃ المؤمنون میں اللہ نے صفات مومنین کا اظہار فرمایا ہے. اس سے قبل سورۃ الحج کی آخری آیات میں اللہ نے اپنے کمال قدرت کا ذکر فرمایا تھا، دلائل کا ذکر فرمایا تھا. چونکہ ہم اللہ کی ذات کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اس کے دلائل و آیات سے ہم نے پہچاننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی قدرت و عظمت کو پہچاننا ہے تو یہ نظام جو ہے اس پہ نظر ڈالو کہ جو پروردگار عالم دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، تو اس نظام کو چلانے والا کون؟ آخر یہ خود بخود تو نہیں گردش کر رہا ہے نظام عالم. جیسے کہ فلاسفہ یا بعض فرق ضالہ کہتے ہیں کہ یہ مادہ کی پیداوار ہے اور عالم حادثے کی پیداوار ہے، تو یہ تو ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جو ایک عام بچے کو بھی سمجھ آ سکتا ہے کہ یہ عجیب حادثہ ہے کہ آسمان بھی بن گئے، زمین بھی بن گئی، چاند تارے بھی بن گئے، پھر نظام عالم بھی ایک گردش کے مطابق چلنا شروع ہو گیا. یہ عجیب حادثہ ہے. اور اگر یہ مادہ سے ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں تو مادہ کیا ہے اس کی تعریف آج تک کوئی نہیں کر سکا، اور پھر مادے کا خالق کون ہے اس کی بھی بتا نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں وہی بات حق ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کی زبان مبارک سے کہلوائی ہے، اور اللہ نے اپنے کتب اتارے ہیں، اور سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل ذات جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے افضل، جامع، معنی، کامل، مکمل، محفوظ کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہی ذات ہے یولج اللیل فی النہار، جو رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. علاج مانا خفیہ طریقے سے داخل ہونا، یعنی رات دن میں ایسے داخل ہوتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور کبھی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اسی کی ذات ہے سننے والے ہمارے اقوال کے اور جاننے والے ہمارے افعال. اور اس کے بعد فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وہی ذات ہے جو صحیح معنی میں الہ ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو الہ بناتے ہیں وہ جھوٹ ہے.
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اسی کی ذات بلند و برتر ہے، اسی کی ذات بالا ہے، اسی کی ذات سب سے بڑی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے دلائل قدرت کا ذکر فرمایا کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا غور نہیں کرتے اس ذات پر جو آسمانوں سے پانی کو اتارتے ہیں، زمینوں کو سرسبز کرتے ہیں؟ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور وہی ذات ہے جو غنی ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اور وہی ذات ہے جو ہر حمد و ثنا کی سزاوار ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم اس خدا کی قدرت پہ غور نہیں کرتے ہو کہ جس نے جو کچھ زمینوں میں ہے تمہارے تابع کر دیا ہے؟ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اسی کے حکم سے کشتی چلتی ہے دریاؤں میں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اسی نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے، ورنہ اگر آسمان گرے تو پورا عالم فنا ہو جائے۔ اور کیوں روک رکھا ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پہ مہربانی فرمانے والے۔ اور فرمایا وہ ذات ہے هو الذی احیاکم ثم یمیتکم، جس نے تم کو زندہ کیا۔ کیا مانا؟ تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا نام بھی نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، تمہارا ذکر بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے تمہیں اس ایک پانی کے قطرے سے پیدا فرما دیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہی خدا بند قدوس تمہیں موت دیں گے۔ ثم یحییکم، اور پھر تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو یہ احیاء، یہ اماتہ، یہ بعث، یہ جزا، یہ سب چیزیں اس کی عظیم نعمت ہیں، لیکن انسان بڑا ناقدرہ ہے اور ناشکرہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرما دیا تھا کہ ہم نے ہر امت کے لیے، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے مقام بنائے ہیں، عبادت کے زمان بنائے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا نَاسِكُوا، آپ جھگڑا نہ کریں، آپ اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، میرے محبوب آپ ہی صراط مستقیم پہ ہیں۔ اور اگر یہ مشرکین، اگر یہ کافر، اگر یہود و نصارہ آپ سے جھگڑا کریں، وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، ان کو بتا دیں کہ اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اور اللہ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اگر ان دلائل کے باوجود بھی تم حق بات کو نہیں مانتے ہو تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دیں گے۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے، وہ جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے جانتے ہیں، اور جانتے بھی نہیں پھر سب کچھ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتائیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور آلہہ بنا رکھے ہیں، حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہ ہی ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ علم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ان مشرکین کا قیامت میں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب آپ ان پر ہماری آیات پڑھتے ہیں قرآن کی کھلی ہوئی، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، آپ دیکھتے ہیں کافروں کے چہرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ يَقَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور ایسی حالت ہوتی ہے قریب ہے کہ یہ زبان سے اور ہاتھوں سے حملہ کر دیں۔ آپ ان کو بتا دیں کہ تم قرآن سے بھی دیکھتے ہو، تمہارے لیے اللہ نے جہنم کی آگ پیدا کی ہے۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر ایک مثال بیان فرمائی تھی کہ اے لوگو ضرب مثلاً، تمہارے لیے اللہ نے ایک مثل بیان کی ہے، غور سے سنو اور اس کو سمجھو اور اطاعت کرو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، ان کی حالت تو یہ ہے کہ نہیں یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سارے آلہہ باطلہ جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بنانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ مکھی پیدا کرنا تو بڑی چیز ہے،
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، کیا مانا کہ تم اپنے دیوی دیوتاؤں پہ جو عطر لگاتے ہو، مکھیاں آ کے چوس لیتی ہیں، یہ تو ان سے وہ عطر بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ان کے سامنے جو تم نظر نیاز چڑھا کے مٹھائیاں اور حلوے رکھتے ہو، اگر وہ مکھیاں آ کے بھن بھنا کے کھا جائیں تو یہ تو وہ چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تو تمہاری کیا مشکل کشائی کریں گے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ یہ عبادت کرنے والا بھی کتنا بودا ہے اور جس کو معبود بنایا ہے وہ بھی کتنا بودا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی عظمتوں کو نہیں پہچانا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تبارک و تعالی قوت والے بھی ہیں اور غالب بھی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چاہتے ہیں تو فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہیں اپنا رسول چن لیتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی جس کو چاہیں اپنا رسول بنا دیتے ہیں۔ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ جبرائیل پہ اعتراض کریں؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انکار کریں؟ چونکہ رسول چننا تو اللہ کا کام ہے اور اللہ نے رسول چنا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جو ان کے آگے ہے وہ بھی جانتے ہیں اور جو پیچھے چھوڑیں گے وہ بھی جانتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے تمام امور نے۔ اللہ نے حکم دیا میرے محبوب آپ اب مومنین کو بتلا دیں، وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، اچھے بھلائی کے کام کرتے رہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے راستے میں حق ادا کرو جہاد کا۔ کیا مانا؟ اپنی جان سے، مال سے، نفس سے، قلم سے، ہر لحاظ سے جہاد کرو۔ اور بعض علماء نے فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرو کہ نفس تمہارا گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، حرام کی طرف مائل ہوتا ہے، شہوات کی طرف مائل ہوتا ہے، منکرات کی طرف مائل ہوتا ہے، ان کو روکو۔ اور یہ تمہاری کتنی خوش نصیبی ہے ہو اجتباکم، کہ اللہ نے تمہیں امت محمد مصطفیٰ بنا کے چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی بھی نہیں رکھی ہے، کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جو تم ادا نہ کر سکو، بلکہ اللہ نے اپنے دین میں تم پر رعایت رکھی ہے کہ سفر ہے تو نماز قصر کر لو، سفر ہے تو روزے کو قضا کر لو، اگر تم کسی تکلیف میں ہو، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے ادا کر لو، اگر بیٹھ کے نہ پڑھ سکو لیٹ کے ادا کر لو، اگر تم کمزور ہو، بیمار ہو، مریض ہو، حج نہیں کر سکتے، بدل کے لیے کسی بندے کو بھیج دو۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اور اللہ نے تمہارے لیے ملت ابراہیم کو چن لیا ہے۔ اور اسی ذات پروردگار نے تمہارا نام جو ہے قرآن سے پہلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی امت مسلمہ رکھا ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ قیامت والے دن اللہ کا پیغمبر تم پہ گواہی دے گا، وتکونوا شہداء علی الناس، اور اللہ کی تمام مخلوق پہ تم گواہی دو گے۔ کیا مانا؟ قیامت والے دن جب پیغمبر آئیں گے، امتیں آئیں گی، ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ ہر پیغمبر کو بلائیں گے اور اس کی امت پہ وہ گواہی دیں گے، اور پھر جب بعض امتیں انکار کریں گی تو حضور کی امت جو ہے وہ گواہی دے گی تمام مخلوق پہ اور تمام انبیاء کے حق میں۔ اس لیے فرمایا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس کے بعد حکم دیا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازوں کو قائم کرو۔ کیا مانا؟ ان کے حدود، ان کے زبان، ان کے اوقات، ان کے ارکان و شروط کے مطابق ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اپنی اللہ کے ساتھ مدد پکڑو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ سے پکار کرو، اللہ کو ندا کرو، اللہ سے مدد پکڑو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مددگار ہے، وہی تمہارا حافظ ہے، وہی تمہارا محافظ ہے، وہی تمہارا نگران ہے۔ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی بہتر مدد کرنے والا ہے اور کیا ہی بہتر ہمارا محافظ ہے۔ تو یہ سورۃ الحج کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توحید اور توحید کے ساتھ جہاد خلاف النفس اور اس کے بعد اقامت الصلوات اور ایتاء الزکوٰۃ کا حکم دیا تھا،
تو اب سورۃ المومنون میں بھی اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی صفتیں بیان فرماتے ہیں، جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ یاد رکھو سورۃ المومنون جو ہے یہ سورت مکیہ ہے۔ مکیہ کا کیا معنی؟ جو صورتیں میرے محبوب پہ اللہ نے ہجرت سے پہلے اتاری ہیں وہ سورت مکیہ کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتریں وہ سورتیں مدنیہ کہلاتی ہیں، چاہے کسی مقام پہ اتریں۔ اب دیکھیں کہ بعض صورتیں مینا میں اتری ہیں لیکن ہجرت کے بعد صورتیں موقع حدیبیہ پہ اتری ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور بعض آیات عرفات میں اتری ہیں الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ عرفات میں اتری ہے لیکن اس کے باوجود بھی مدنیہ ہے، اور جیسے حدیبیہ پہ حضور جب واپس گئے تو راستے میں یہ سورت اتری اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ تو حالانکہ مدنیہ کیوں ہے کہ ہجرت کے بعد اتری ہے، تو قرآن میں جو سورتیں جو آیتیں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اترے وہ مدنیہ ہیں، اور جو ہجرت سے پہلے اترے وہ مکیہ ہیں۔ سورۃ المومنون بھی مکی سورت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور پاک پہ جب وحی اترتی تھی ایسے معلوم ہوتا تھا، آواز محسوس ہوتی تھی کدوی النحل، جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہو، کیونکہ وحی جو ہے 3-4 قسم پہ اترتی تھی۔ کبھی تو اللہ اپنے نبی کے دل پہ القاء فرما دیتے ہیں، ایک طریقہ وحی کا یہ ہے، اور کبھی حضور نے فرمایا ایسے محسوس ہوتا ہے دوی کا دوی النحل، کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہے، اور آپ نے فرمایا کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سلسلۃ الجرس، جیسے کہ کسی گھنٹی کی آواز متواتر محسوس ہوتی ہے۔ اور سب سے آسان صورت وحی کیا ہے؟ اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں کہ وہ انسان کی شکل میں حاضر ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قرآن تلاوت کرتا ہے۔ یہ سب سے آسان سب سے اصل صورت ہوتی تھی جب وحی آتی تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری، اور اس کے بعد ایسے آواز محسوس ہوتی تھی کدوی النحل، اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن حضور کے چہرے مبارک سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وحی اتر رہی ہے۔ اللہ کے کلام کا ثقل تھا، اللہ کے کلام کی عظمت تھی، اللہ کے کلام کی ہیبت تھی کہ حضور کا بدن پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا۔ جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی سردیوں کی رات میں حضور پہ وحی اترتی تو حضور اپنا پسینہ پونچھ رہے ہوتے تھے، اور اسی طرح صحابہ فرماتی ہیں کہ حضور اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور وحی اتری ہے تو اونٹنی گردن گرا دیتی، اور کبھی کبھی ثقل وحی سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ اللہ کے قرآن کا ثقل اور یہ عظمت کا بوجھ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی جو عظمت رکھی ہے، کہتے ہیں کہ جب ہمیں محسوس ہوا کہ حضور پہ وحی آ رہی ہے تو ہم نے اب ارادہ کیا کہ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں تاکہ جو وحی اتری ہے وہ تازہ ہم سن لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرماتی ہے کہ اس کے بعد فَلَبِثْنَا، تھوڑی دیر ہم ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فارغ ہونے کے بعد قبلے کی طرف رخ کیا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی آداب دعا میں ہے کہ جب بندہ دعا مانگے قبلہ رخ ہو کے دعا مانگے، اور جب دعا مانگے تو درود و شریف سے ابتدا کرے، اور جب دعا مانگے تو پہلے حمد و ثنا سے ابتدا کرے، اس کے بعد اپنی دعا عرض کرے، اور دعا بھی آہستہ مانگے، تضرع سے مانگے اور عاجزی سے مانگے۔ اور حضور نے فرمایا کوشش کرو کہ دعا مانگتے تیرے آنسو نکل آئیں، اور اگر آنسو نہ نکلے تو رونے والی شکل بنا کے اللہ سے مانگو۔ جتنی عاجزی کرو گے اتنی جلدی تمہاری دعائیں قبول اور منظور ہوں گی۔ اس لیے فرمایا لم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل تو بنا سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم زدنا ولا تنقصنا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، یا اللہ ہمیں اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرما، ان میں کمی نہ فرما۔ اللہ ہمیں عزت عطا فرما، ذلت نہ ذلت سے بچا لے، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، اور اللہ ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرما، محروم نہ کر۔ وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اور اللہ ہمیں ترجیح عطا فرما، کسی اور کو ہم پہ ترجیح عطا نہ فرما۔ وَرْضِ عَنَّا وَرْضِنَا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی راضی فرما لے۔ اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لَقَدْ أُنزِلَ عَلَيَّ 10 آیات، اللہ نے ابھی اس وحی میں مجھ پہ 10 آیتیں اتاری ہیں، من اقامہن، جو ان آیتوں پہ صحیح معنی میں عمل کرے گا، دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ یا ام المؤمنین کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی، ہمیں حضور کے خلق کے بارے میں کچھ بتلائیں، حضور کا خلق مبارک کیسے تھا؟ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کان خلق رسول اللہ، حضور کا خلق جو تھا وہ قرآن ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں قرآن میں جو قال ہے میرے مدنی کے عمل میں وہ حال ہے، یعنی قرآن میں جو حکم ہے اس کا نمونہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اللہ نے حضور کو نمونہ بنایا، قرآن میں نماز کا حکم دیا، نماز پڑھ کے دکھلایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اللہ نے معروف کا حکم دیا، اللہ نے منکر سے منع کیا، ہر بات کا نمونہ امت کے لیے بنایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب دیکھیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی عالمہ ہیں، کتنی بڑی عالمہ ذکیہ صاحب فہم و ذکا ہیں کہ ایک جملے میں حضور کی سیرت بیان کر دی جو ساری دنیا کے بڑے بڑے علماء سینکڑوں کتابوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے مدنی کا خلق دیکھنا ہے، سیرت دیکھنی ہے تو قرآن پڑھو۔ اور اس کے بعد صحابی کہتے ہیں فقرات، پھر بی بی عائشہ نے یہی آیتیں تلاوت کی ہیں، یہی آیتیں تلاوت کرنے کے بعد فرمایا ہاکذا کان خلق رسول اللہ، کہ سورۃ المؤمنون میں جو اللہ نے صفتیں لکھی ہیں یہی صفتیں ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب اللہ نے قرآن پاک کی سورۃ المؤمنون میں مومنوں کی صفتیں بیان فرمائی، فرمایا قد افلح المؤمنون۔ یاد رکھو فلاح کا کیا معنی ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نمازوں میں بھی اذانوں میں بھی آتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح،
فلاح، یہاں بھی فرمایا افلاح، اور کہیں فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون۔ تو یاد رکھو کہ فلاح کا معنی کیا ہے، اس کا معنی مفسرین نے سمجھانے کے لیے اردو میں بیان کیا ہے کہ ہر مقصد پورا ہو، ہر مراد پوری ہو، اور ہر پریشانی سے بچ جائے۔ یعنی سمجھے مفلح فلاح کا کیا معنی کہ ہر مراد پوری ہو اور ہر پریشانی سے، ہر نقصان سے بچ جائے، یہ ہے مفلح، یہ ہے فلاح۔ لیکن یاد رکھو یہ فلاح حقیقی جو ہے کب حاصل ہوگی؟ جنت میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سمجھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا جو ہے نا، دنیا اور اس کے بعد آخرت میں آئے گی جنت اور جہنم۔ تو اب خلاصہ سمجھیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شر محض جو ہے وہ جہنم ہے۔ جہنم کیا ہے؟ شر ہی شر ہے، اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ اور خیر محض جو ہے وہ جنت ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے، کوئی شر نہیں ہے۔ باقی دنیا جو ہے اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، سہولت بھی ہے، اور دنیا میں تو کافروں کے لیے بھی کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ تو اس لیے اصل فلاح کب حاصل ہوگی؟ جب آدمی جنت میں جائے گا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مومن جو ان صفتوں پہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی فلاح عطا فرماتے ہیں۔ کس طرح کہ اللہ پہ یقین، اللہ پہ ایمان، اللہ کے فیصلے پہ راضی، اور ان صفتوں کے حامل کو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کا نام ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، صحابہ کا زمانہ گزر گیا، ہم نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا ہے، لیکن جب نام آئے تو کہیں گے رضی اللہ عنہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ فقہاء، اولیاء، علماء گزر گئے، ہم نے دیکھے بھی نہیں، لیکن جب نام آئے کہیں گے رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ ہم نے دیکھے ہی نہیں، کون امام بخاری رحمت اللہ علیہ کب تھے، کہاں تھے، امام ترمذی کب تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل۔ جب بھی کوئی نام لے گا اگر اس میں انسانیت ہے، ہاں یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے انسانیت ہی چھین لی ہے، وہ اولیاء کے بھی دشمن ہوتے ہیں، علماء کے بھی دشمن ہوتے ہیں، فقہاء کے بھی دشمن ہوتے ہیں، ان سے اللہ پاک نے انسانیت چھین لی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو ان لوگوں کو اپنے اولیاء کی دشمنی میں لگا دیتے ہیں۔ جب وہ آدمی اولیاء کی دشمنی میں لگ جاتا ہے تو اللہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور سوء خاتمہ پر خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے، اور اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے۔ اس لیے اب دیکھیں کہ اب ہم نے امام شافعی دیکھا بھی نہیں، کبھی ہم نے ان کی فقہ پہ عمل بھی نہیں کیا، لیکن جب بھی نام آئے گا کیا کہیں گے رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، معین الدین اجمیری۔ ہم نے نہیں دیکھے کون تھے، کب آئے، کس دور میں پیدا ہوئے، ان کے کیا خدمات ہیں، صرف نام بھی سنو تو فوراً کہیں گے کیوں کہ اللہ نے ان کو فلاح عطا فرما دی ہے، اللہ نے ان کو کامیاب بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو اپنے بندوں میں شامل فرما دیا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو اپنے بندوں میں شامل کر دیتے ہیں، اس کی محبت صرف بندوں میں نہیں، دریا کی مچھلیوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، ان کو بھی حکم دیتے ہیں میرے بندے کے لیے دعا کرو، اور اس کی محبت جو ہے ہر کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ بندہ جانتا بھی نہیں ہوتا لیکن اس سے محبت کرتا ہے، پتہ ہی نہیں کون ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کون ہے، کبھی ملا ہی نہیں، کبھی دیکھا نہیں، لیکن چہرے پہ دل کرتا ہے اس کے ساتھ بات کروں، دل کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہوں، دل کرتا ہے کہ جا کے بندہ کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کرتے ہیں، جانتا بھی نہیں اس کو کہ کون ہے، لیکن اللہ دلوں میں عظمت ہے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون، اور یاد رکھیں افلاح ماضی کا صیغہ ہے،
جس کا معنی ہے کہ تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے۔ لیکن یاد رکھیں دنیا میں تو ایمان والوں پہ تکلیفیں ہیں، امتحان ہیں، پریشانیاں ہیں، اور جتنا ایمان بڑا اتنا امتحان بڑا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا شد بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، انبیاء کے بعد پھر ان کے بعد جو درجہ ہے، پھر ان کے بعد جو درجہ ہے، یعنی جیسے درجات بلند ہوں گے ویسے امتحان بھی بڑا ہوگا۔ لیکن دعا کرے اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنعنا ولا تمتحنا، اللہ ہم کسی امتحان کے بھی قابل نہیں ہیں، ہم عاجز ہیں، ضعیف ہیں، رحم فرما دے۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا۔ اور دعا کریں مفتی عتیق الرحمان صاحب تھے، بڑے اچھے آدمی، بڑے عالم، کراچی میں شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خدا کی قدرت ہے کہ آج علماء جو ہیں وہ ظالموں کا، قاتلوں کا، دہشت گردوں کے ہٹ لسٹ پہ ہیں اور نشانے پہ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے چھوٹے بچپن میں ہم کبھی کبھی پڑھتے تھے نا اکبر الہ آبادی کا شعر، تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یار اکبر الہ آبادی کیسا آدمی ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوا دی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آتی ہے کہ جو بھی اللہ کا نام لے بس وہ امتحان میں ہے۔ علماء شہید ہو گئے، اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے، اللہ وہ ان کے درجات تو باقی بلند ہو گئے، وہ تو اپنا مقام پا گئے کہ مظلوم بے قصور، اور یہ بھی نہیں جانتے ہمیں مارنے والا کون ہے اور کیوں مار رہا ہے، وہ تو لازمی بات ہے شہید ہو گئے۔ لیکن ظالم جو لوگ اس طرح مسلمانوں کا قتل کریں، مساجد میں قتل کریں، عبادت گاہوں میں قتل کریں، علماء کو نشانہ بنائیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ملکوں میں اضطراب ہو اور امن ٹوٹ جائے۔ ان کو کوئی خاص دشمنی نہیں ہوتی، یا وہ کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، پیسہ لیا اور نشانے پہ گولی مار کے بھاگ گئے، یا ان کا مقصد جو ہے وہ باہر کی جو کفر کی طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ اس لیے نشانہ بناتی ہیں۔ عام آدمی مر جائے گا تو کوئی شور نہیں ہوگا نا، جب کوئی عالم ہوگا، عزت والا، شان والا، خدمات والا، عظمت والا، تو انتشار ہوگا۔ یہی ان کو چاہیے کہ مسلمانوں ملک میں امن نہ ہو۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام کو کفر کی سازشوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام اسلامی ملکوں میں امن استحکام جاری فرمائے، اور پاکستان پہ دعا کریں اللہ رحم فرما دے۔ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، عاجز ہیں، لیکن اس کے نام لیوا تو ہے نا، شمار تو یہی ہوتا ہے نا کہ مسلمان، تو اللہ رحم فرما دے، بس دعا کیا کرو، اور ہمارے پلے میں تو کچھ ہے نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون۔ تو اب علماء فرماتی ہیں کہ یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مومن فلاح پائیں گے آخرت میں۔ اللہ فرماتے ہیں فلاح پا گئے، کیا مانا؟ تو فرماتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی شک میں نہیں ہوتا۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے، جو حکم ہے، وہ یقین ہے۔ باقی جب اللہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہوں تو کامیاب گویا ہو گئے، یہ نہیں کہ ہوں گے بلکہ فلاح پا گئے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ اللہ فرماتی ہیں کہ پکارا جنت والوں نے دوزخ والوں کو کہ بھئی ہم نے تو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، جنت میں آ گئے، تمہارے ساتھ بھی وعدہ جہنم والا پورا ہوا نہیں؟ تو اب نہ کوئی جنت میں داخل ہوا ہے نہ کوئی جہنم میں، وہ تو قیامت میں جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔
لیکن خدا کہتا ہے پکارا، مانا ہے آئندہ ینادون، ہم پکاریں گے. لیکن جب اللہ فرما رہے ہیں تو گویا جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے. اس لیے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین. اور پکارا جہنم والوں نے جنت والوں کو کہ ہم پر کوئی اللہ کا رزق نعمت بھیجو، کو پانی پھینکو، کچھ پھینکو. اللہ کے مومن جواب دیں گے کہ اللہ نے جہنمیوں کے لیے جنت کی نعمتیں جو ہے وہ حرام کر دی ہیں. تو اب یہ واقعہ قیامت کے بعد ہوگا جب جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے. ابھی تو نہ کوئی جنت میں گیا نہ جہنم میں گیا، وہ تو عالم آخرت میں ہوگا. لیکن چونکہ یہ یقینی ہے اس لیے اللہ نے بازی کا صیغہ لگا دیا. جیسے یہاں فرمایا قد افلح المؤمنون، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ باقی ایمان والے دنیا میں بھی کامیابی پا گئے. کیا مانا؟ کفر سے بچ گئے تو کامیابی پا گئے، ایمان پہ جم گئے تو کامیابی پا گئے، اور دنیا میں تکلیفیں اٹھا کے درجات بلند ہو گئے تو کامیابی پا گئے، دنیا میں شہید ہو گئے تو کامیابی پا گئے. جیسے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جنگ لڑ رہے ہیں، ایک صحابی جب وہ شہید ہو کے گرنے لگے تو فرمایا فزت ورب الکعبۃ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. مرنا تو ہے نا. دعا کرو اللہ زندگی بھی عزت کی دے اور موت بھی عزت کی دے. دیکھو نا، کوئی چوری کرتے مر جائے، کوئی ڈاکہ ڈالتے مر جائے، کوئی شراب پیتے مر جائے، کوئی زنا کرتے مر جائے، کوئی اغوا کرتے مر جائے. مرنا تو ہے لیکن وہ تو لعنت والی موت ہے نا، ساری زندگی لوگ لعنت بھیجیں گے. اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں کام آتے ہیں، ساری زندگی دنیا ان پہ رحمت بھیجتی ہے. اور اللہ بھی فرماتا ہے کہ میرے شہیدوں کو مردہ بھی نہ کہو، یہ تو زندہ ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو. یہ تو آسمانوں پہ میں بلا کے جنت کے منادیل میں ان کے ارواح کو رکھ کے میں ان کو نعمتیں بھی عطا فرماتا ہوں. تو اللہ تو اس لیے بعض علماء فرماتے حقیقتاً فلا پا. اچھا، اب مومنوں کی صفت کیا ہے؟ کیسے ہم پہچانے کہ مومن کون ہے؟ ایسے تو ہر آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں. جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو وہ تو کہتے ہیں خود ہم ٹھیکیدار مومنوں کے بھی وہی ہیں. کبھی زندگی میں جو نماز نہ پڑھے مومنین وہ ہیں. ساری زندگی بھنگ پیتے گزر جائے گا سب سے بڑا مومن میں ہوں. اب اس کا کیا علاج ہے؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، مومن. اور علامت کیا ہے؟ نماز نہ پڑھتا ہو. علامت کیا ہے؟ داڑھی منڈاتا ہو، مونچھیں بڑھاتا ہو. علامت کیا ہے؟ کنٹھے کلابے گلے میں ڈالتا ہو. علامت کیا ہے؟ لوہے کی زنجیریں اپنے آپ کو مار کے زخمی کرتا ہو. علامت کیا ہے؟ کہ کبھی جماعت سے نماز نہ پڑھے، کبھی مسجد میں حاضر نہ ہو، ہے مومن. اب دیکھو قرآن کہتا ہے کہ مومن کون ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے فرمایا جو نمازوں میں خشوع عاجزی اختیار کرنے والے. خشوع مانا تواضع، عاجزی، کہ جب اللہ کی دربار میں کھڑے ہوتے ہیں بندگی میں اتنی عاجزی ہے کہ کوئی ریا نہیں، کوئی کبر نہیں، کوئی اکڑ نہیں، کوئی بڑائی نہیں، بلکہ مٹ جاتے ہیں کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں. اور علماء نے فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ نماز میں نہیں ہے. دونوں ہاتھوں سے کھیل رہا ہے تو یہ خشوع نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو یہ خشوع نہیں ہے. سینہ بھر جاتا ہے یہ خشوع نہیں ہے. اپنے جیبوں کے اندر موبائل فون کی گھنٹیاں اور گانے لگا رکھے ہیں تو یہ خشوع نہیں ہے. اور اسی طرح اپنی توجہات جو ہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ، حضور پاک نے حضرت انس کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے فرمایا کہ انس جب تم نماز پڑھو تو اپنی نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ رکھو، کیونکہ جب تمہاری نظر سجدے کی جگہ پہ ہوتی ہے اللہ کی ذات تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب تمہاری نظریں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں تو پھر اللہ اپنی توجہ کو بھی ہٹا لیتے ہیں.
تو خشوع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم نماز میں کھڑے ہو کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہو کبھی رومال ٹھیک کر رہے ہو، نماز میں کھڑے ہو مٹی لگ گئی ہے تو کبھی مٹی کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہو، نماز میں کھڑے ہو دیکھتے ہو نیچے مٹی ہے ہاتھ رکھوں گا خراب ہو جائیں گے تو کبھی ہاتھ یوں رکھتے ہو کبھی یوں رکھتے ہو اور کپڑوں کو جھاڑ رہے ہو، یہ خشوع نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ نماز کی حالت میں اپنی داڑھی کے ساتھ ایسے خلال کر رہا تھا، حضور پاک نے جب دیکھا آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوتی، بندگی ہوتی، خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں بھی سکون ہوتا، کبھی حرکت نہ کرتا۔ ہاں ایک ہے مجبوراً کرنا، یاد رکھو یہ مشکل ہی ہوتی ہے نا کہ پھر لوگ احادیث مبارک تو پڑھتے ہیں لیکن یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا پھر عمدن اعراض کرتے ہیں، اللہ عالم۔ کہ دیکھو جی حضور پاک نے دروازہ کھول دیا یا آپ نے اپنی بچی کو کندھے پہ بٹھا، تو بات کو سمجھو، پہلے تو یہ دیکھو کیا نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل کے اندر بڑی توسع ہوتی ہے جو فرض میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے عذر، مثلا میں نماز میں کھڑا ہوں، اب اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو مجھے حکم ہے کہ میرا سینہ نہ پھرے اور تھوڑا چلنا ہو تو میں چل کے اس صف کو پورا کر دوں، چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ پہلے پہلی پوری کرو پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، جس کے آگے جگہ خالی ہوگی وہ پوری نہ کرے تو گناہگار ہے۔ تو اب اگر اس نے حرکت کی ہے وہ تو حضور کے حکم کے مطابق حرکت، تو وہ خشوع کے خلاف نہیں ہوتی۔ خشوع کے خلاف وہ ہوتی ہے کہ بلا وجہ آدمی نماز میں کھڑا ہے لیکن ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی پھر ادھر دیکھ رہا ہے کبھی یوں کر رہا ہے کبھی یوں کر رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حرکات جو ہیں یہ خشوع کے خلاف ہیں۔ کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو اس کو یقین ہو کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ کیا مانا؟ یعنی اگر خدا سامنے ہوتا اور ہم کھڑے ہوتے تو ہماری کیا حال ہوتی؟ ورنہ تو خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا نا، اس لیے کأنک تراہ، یہ نہیں کہ انک تراہ، لفظ کا گویا کے تشبیہ ہے۔ کیا مانا کہ یوں سمجھو کہ اگر خدا ہمارے سامنے ہو، جیسے قیامت میں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دیدار کرائیں گے اور پھر اگر ہم سامنے ہوں تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی، اور اندازہ کرو کہ باحیا آدمی باپ کے سامنے ہو تو کیسے بیٹھتا ہے، استاد کے سامنے ہو تو کیسے بیٹھتا ہے، اور صحابہ جب حضور کے سامنے ہوتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کأنما علی رؤوسنا الطیور، کہ گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پرندہ لکڑی پہ بیٹھتا ہے نا، بندے پہ تھوڑا بیٹھتا ہے کہ حرکت کرے گا تو اڑ جائے گا نا، یعنی ہم ایسے خاموش ہوتے تھے، سکون ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو لکڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی انسان متحرک زندہ انسان ایسے ادب سے بیٹھ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ لاکھوں صحابہ ہیں میرے مدنی پاک کے، لیکن حضور کا حلیہ مبارک صرف 10 صحابہ نے بیان کیا ہے۔ بھائی دیکھا تو سب نے ہے نا، 1,00,000 سے بھی زیادہ صحابہ تو صرف حج میں ساتھ ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ صحابہ ادب کے مارے آنکھیں اٹھا کے چہرہ مبارک پہ گاڑ کے غور نہیں کر سکتے، بس دیکھا تو ادب سے نظریں جھک گئیں۔ یہ کم خوش نصیب تھے جن کو دیکھنا نصیب ہوتا تھا، جیسے صحابہ فرماتی ہیں کہ کانا ابا بکر و عمر کانا ینظران الیہ وکانا ینظر الیہما، کہ یہ شان ابو بکر عمر کی تھی کہ دونوں حضور کی طرف دیکھتے، حضور ان کی طرف دیکھتے اور مسکراتے، تو یہ شان بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو جب آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نماز میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں تو اس وقت کیسا خشوع ہونا چاہیے، اب آپ خود اندازہ کر لیں اور آج ہماری نمازوں کو بھی دیکھ لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسے ٹوٹی پھوٹی نماز ہے چھوڑو بالکل، خشوع والی نماز تو خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوگی، لیکن جیسے بھی ہو رہی ہے اس کو نہ چھوڑو، اسی نماز کی برکت سے اللہ خشوع عطا فرما دے گی، اسی نماز کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ صرف نماز میں نہیں
آگے پیچھے بھی مومنوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ باطل سے اعراض کرنے والے، کیا مانا؟ یعنی گناہوں سے اعراض کرنے والے، گناہ باطل ہے، لغو ہے، بےہودگی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ایسی باتیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو مومن اس سے بھی اعراض کرتا ہے۔ گناہ تو گناہ ہے نا، برائی تو برائی ہے، برے دوست تو برے دوست ہیں، بلکہ کوئی ایسی بات جس میں فائدہ کوئی نہیں، نقصان نہیں تو فائدہ بھی کوئی نہیں، مومن اس سے بھی اعراض کرتا ہے کہ جتنی دیر میں ان باتوں کی طرف توجہ کروں میں اللہ کا ذکر کیوں نہ کر لوں۔ اس لیے ایک تاریخ میں آتا ہے کہ بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اللہ کی ایک ولی خاتون گزری ہیں، تو وہ ایک دن جب آپ نے اس مدرسے میں آئیں تو دیکھا کہ ان کی شاگرد جو پڑھنے والی تھیں لڑکیاں، وہ شیطان کی مذمت میں بحث کر رہی ہیں کہ شیطان ملعون ہے، مرجوم ہے، مطرود ہے، اور شیطان دیکھو پہلے کتنا تھا، پھر اللہ کا انکار کیا، تو اس پہ بحث کر رہی ہے۔ بی بی صاحبہ نے گزرا اور سنا، اس کے بعد جب مسند پہ بیٹھ گئی تو ان کو بلایا، فرمایا کیا بحث ہو رہی تھی؟ تو ان بیویوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا بی بی صاحبہ ہم شیطان کی برائی کر رہے تھے، شیطان کی مذمت کر رہے تھے۔ فرمایا جتنی دیر تم نے دشمن کے ذکر میں گزاری ہے بہتر نہیں کہ دوست کی یاد میں گزار دیتے۔ فرمایا شیطان تو برا ہے ہی ہے، ملعون ہے، چھوڑو، لیکن جتنی دیر بندہ دشمن کو یاد کرتا ہے اس سے بہتر نہیں کہ اللہ اللہ کرے، اپنے محبوب کو، اپنے ہم خدا کو یاد کرے جس سے محبت ہونی چاہیے۔ حضور پاک کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، صحابہ کا ذکر کرو، تاریخ میں اپنے ایمان والوں کا ذکر کرو، کیوں ضروری ہے کہ شیطان 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 ملعون ہے، ٹھیک ہے دفعہ ہو۔ تو مومن کی یہ صفت ہے کہ برائی اگر ہو تو گزر جاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ جو اللہ نے فرض کی ہے۔ یاد رکھو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد جو ہے زکوٰۃ ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ عبادت بدنیہ ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ عبادت مالیہ ہے، اور نماز جو ہے وہ حقوق اللہ میں ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق العباد میں ہے، تو اس لیے اللہ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں زکوٰۃ مراد نہیں، اس لیے انہوں نے کہا یہ تو صورت ہی مکی ہے اور زکوٰۃ کا حکم تو مدینہ منورہ میں آیا ہے، تو یہاں کیسے زکوٰۃ مراد ہو سکتی ہے؟ احکام تو آئے مدینہ منورہ میں ہے اور یہ سورت تو مکے میں اتری ہے اور ہجرت سے پہلے اتری ہے، لیکن بعض علماء جواب دیتی ہیں کہ کوئی نہیں، سورت المزمل جو ہے وہ بھی تو مکے میں اتری ہے لیکن اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض تو مکے میں ہو گئی لیکن اس کا نظام، اس کی تنفیذ، اس کی تقسیم، اس کا نصاب جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جا کے ملا ہے، یعنی ابتدائی حکم تو آ گیا کہ نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو، جیسے پہلا جمعہ حضور پاک نے مدینے میں پڑھایا ہے، حالانکہ نماز کا حکم ہجرت سے پہلے آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا بھی حکم آ گیا لیکن تنفیذ اور اس کی تقسیم اور نصاب اور احکام جو تھے وہ مدینہ منورہ میں ہوئے، اس لیے زکوٰۃ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، انہوں نے کہا زکوٰۃ سے مراد تزکیہ باطن ہے کہ جیسے مومن اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے اپنے اندر کو بھی سنوارے، تزکیہ بھی کرے، کیا مانا؟ جیسے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بعض گناہ جو ہے وہ دل کے اندر ہوتے ہیں، جیسے ریا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کسی سے غیبت ہے، یہ ساری چیزیں دل میں ہوتی ہیں نا، دل میں جلتا ہے نا آدمی، فلاں آدمی ایسا کیوں ہو گیا اور ایسا کیوں ہو گیا، اور فلاں آدمی دیکھے کہ میں بڑا بزرگ ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا صوفی ہوں، تو یہ ان چیزوں سے بھی بچے، اپنا اندر باہر کو پاک کرے۔ اس کو اولیاء اللہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں تحلیہ اور تخلیہ، کیا مانا؟ اپنے ظاہر کو بھی سنوارے اور باطن کو بھی برائیوں سے پاک کرے۔ اس لیے کیوں علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے وہاں صیغہ یوں ہوتا ہے آت الزکات، اقام
अक़ामु الصلاة وآتوا الزكاة يؤتون الزکات ایتاء الزکات. یہاں اللہ نے وہ لفظ نہیں فرمایا والذین هم للزکات فاعلون، جو اپنے تزکیہ باطن کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مال کی زکات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندے جو ہیں وہ اپنے بدن کو ظاہر اور باہر کو سنواریں. صرف ظاہر پہ زور نہ دیں کہ کپڑے تو پاک ہوں لیکن دل پلید ہو. نماز تو کعبے کی طرف پڑھ رہا ہے، کعبہ بھی سامنے ہے لیکن دل کے اندر شرک ہے، بدعات ہیں، تو پھر معنی اندر تو پاک نہ ہوا نا. اس کا معنی یہ ہے کہ اندر باہر کو پاک کریں. اچھا، اندر کیسے پاک ہوگا؟ اندر بھی پاک ہوگا نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، اولیاء اللہ کی صحبت سے. یہ یاد رکھیں کہ ہم اندر کو کیسے صاف کریں، اس کی صفائی کیسے ہوگی. تو اللہ نے فرما دیا اذا ذکر اللہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور کہیں فرماتے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں قرآن پڑھنے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اعمال صالحہ سے اور کثرت تلاوت قرآن سے اور کثرت ذکر سے، چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اور صحبت صالحین سے، اچھے لوگ اولیاء اللہ بزرگوں کی صحبت اختیار کریں. ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی خدا کی قدرت ہے، بندے کی اصلاح ہوتی ہے، بندے کی تزکیہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ایمان والوں کی صفتیں بیان کی. دعا کریں اللہ ہمیں بھی یہ صفتیں نصیب فرما دے، اور ہماری سب ظاہری بیماریاں، پریشانیاں، داخلی خارجی، بچوں کی، اہل کی، بچیوں کی، سب اپنی رحمت سے دور فرما. کہتے جی کہ ہم عمرے پہ آئے ہیں، طواف زیارت میرا بھائی حج میں ہوتا ہے، عمرے میں کوئی طواف زیارت نہیں ہوتا. طواف الوداع جو ہے وہ بھی عمرے والوں پہ واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کریں. اگر ہم پاکستان سے آئے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، اللہ سب کا قبول فرمائے. اب اگر مسجد عائشہ سے ہم عمرہ کرنا چاہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی ضروری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. اور یہ بات بالکل کھری ہے تمام ائمہ کے نزدیک کہ مکے میں رہتے ہوئے جتنی دیر ان عمرے پہ گزارو اتنی دیر طواف میں گزارو تو طواف افضل ہے اور زیادہ ثواب ہے. کہتا جی کہ میت کے مرنے سے پہلے فاتحہ خوانی کریں، ان کے لیے دعا کرو. یہ جنازہ پہلے پڑھیں گے، دفن تو بعد میں کریں گے، تو معنی یہ ہے کہ دعا کرنا جائز ہے. کہہ رہے عورتوں کے فتنے سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے؟ مجھے وظیفہ آتا تو میں پیر نہ بن جاتا. مجھے کہاں وظیفے آتے ہیں، میں تو خود گناہگار ہوں. بہرحال علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی کسی عورت پہ نظر پڑے اپنی نظروں کو جھکا لیں، اور ہر نماز کے بعد استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کم از کم 7 دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ کافی اس سے فائدہ ہوگا. باقی بات تو یہ ہے نا جی کہ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے تو عورت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھا نہیں حضرت یوسف کا کیا بگاڑ سکی؟ حضرت یوسف علیہ السلام پہ کتنے اس نے ڈورے ڈالے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا کیا بگڑا؟ اچھا، زنان مصر نے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن یوسف علیہ السلام کا کیا بگڑا؟ یہ تمہیں آتا ہے نا جی میرے ساتھ جی محبت ہے لڑکی کو خون سے خط لکھتی ہے، پتہ نہیں چاہے وہ خون سے لکھتی ہو یا ٹماٹر کا رنگ ہو، یہ تو اللہ کو پتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ لیکن انہوں نے تو خط نہیں لکھے، سامنے انگلیاں کا فقطعنا ایدیہن، انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن ان کو کہنا پڑا کہ ما ھذا بشرا، یہ بندہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے. ہمارے اتنے مکر کے بعد بھی ہم پر نظر نہیں ڈالی ہے تو کوئی بر آسمانوں کا فرشتہ ہے، بندہ ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم.
تو میرا بھائی عورت کے فتنہ بڑا فتنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت آ جائے ان کے لیے کیا فتنہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے عمرے کا ارادہ کیا لیکن عمرے پر آنے سے پہلے فوت ہو گیا، اللہ اس کو ثواب دیں گے، اس کی وجہ سے کوئی اور آدمی عمرہ کر لے تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، نیکی کا بھی اجر دیتے ہیں، نیت کا بھی اجر دیتے ہیں۔ میری والدہ عمر 85 سال ہے، فالج ہے، ان کی طرف سے آپ حج بدل کریں، بالکل پہلے بھی آپ پوچھ چکے ہیں، اور جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کا حج مفرد ہوگا، آپ حج مفرد کریں اور اپنے ان کے لیے حج بدل کی نیت سے کریں، انشاءاللہ اللہ ان کو بھی پورے حج کا ثواب دیں گے اور تمہیں بھی پورے حج کا ثواب دیں گے۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ اس کو بھی اور اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی، سب بیماروں کو شفا دے۔ اللہ ساری آج کل بیماریوں کے بڑے حملے ہیں، کچھ بیماریوں کے بھی حملے ہیں، کچھ شیاطین الجن والانس کے بھی حملے ہوتے ہیں، کچھ ساحروں کے سحر کے بھی حملے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارے پاس تو دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے رجوع کریں، اسماء اللہ الحسنی، اللہ کے جو 99 نام ہیں ان کو پڑھ کے دعا مانگا کریں، اللہ پاک شفا دیں گے انشاءاللہ۔ دوران نماز سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، اگر عورت حاملہ ہے بچے کی پیدائش سے پہلے وہ حج یا عمرہ کر سکتی ہے، اگر وہ برداشت کر سکے تو کر سکتی ہے، کوئی معنی نہیں۔ اور آج کل کیا تکلیف ہے جناب، کار میں جانا ہے، کاروں میں آنا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایئر کنڈیشن ہے، آگے خیمے بھی ایئر کنڈیشن ہے۔ ہاں اگر خطرہ ہے یا وہ دقت سمجھتی ہے تو نہ جائے، بعد میں صحیح۔ کہتا جی کہ آدمی جب مر جاتا ہے چادر پر کلمہ لکھا ہوتا ہے، یہ تو بدعت ہے، چادر پر کلمہ کیا فائدہ دے گا؟ دعا کرو، کلمہ دل میں ہو، زبان پہ ہو، چادر کا کلمہ کیا فائدہ پہنچائے گا؟ نہ ایمان سے کہو کہ اگر رام چندر جی مر جائے اس پہ یہ چادر ڈال دیں تو جنت جائے گا؟ ہاں جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا آخری وقت میں زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے سمجھو اللہ کی رحمت سے منزل آسان ہو گئی اور جنت میں چلا گیا۔ اچھا یہ کیسے نصیب ہوگا؟ ایک تو ہر نماز سے پہلے وضو کے ساتھ لازماً سنت مسواک پہ عمل کیا کرو۔ مسواک کرنا جو ہے یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، اور مشکل بھی کوئی نہیں، مسواک کرنا کیا مشکل ہے؟ مطہرۃ للفم و مرضات للرب، تمہارا منہ بھی صاف ہو، اللہ بھی راضی ہو، مسئلہ کیا ہے؟ اچھا باقی یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے علماء کا کہ کیا یہ سنت وضو ہے یا سنت صلاۃ ہے؟ بعض آدمی اس کو سنن صلاۃ میں شمار کرتے ہیں، اس لیے نماز سے پہلے بھی مسواک کرتے ہیں، اور بعض ائمہ اس کو سنن وضو میں شمار کرتے ہیں، وہ وضو سے پہلے مسواک کرتے ہیں، تو مسئلہ کوئی نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ ایک تو مسواک، اور دوسرا یہ ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس ذکر کی ہر حال میں کثرت کرو، وضو ہے نہیں ہے کسی حال میں بھی ہو نا، بس کلمہ زبان پہ ہو، تو جب آدمی کی زبان پہ کلمہ چڑھ جائے گا نا جی، جو بھی تکلیف ہو تو فوراً کلمہ نکلے گا۔ دیکھو نا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے گالیاں دینے کی، کوئی بات بھی اس کے منہ سے فوراً گندگی نکلے گی، تو جب تمہاری زبان پہ بات، اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے نا وہ اسی کلمے سے ملا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جو ترقی ہوئی، جو منازل ملے، جو مقام ملے، سب اسی کلمے کی برکت سے ملے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خاتمہ ایمان ہوگا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ طواف نہ کریں عمرے کی حالت میں، ویسے تو جائز ہے۔
فوت ہو گئی تو آپ اس کے لیے حج بدل کریں. اذا قام الامام واقفا ولم يجلس للتشهد الاول ثم نبه من قبل المصلين فرجع لجلوس التشهد ثم اكمل الصلاه وسجد السهو نعم فعله صحيح ان شاء الله. میرے امتحان ہو گئے ہیں، اللہ کامیاب کرے، اللہ ہر بچے کو کامیاب کرے، اللہ دنیا کے امتحان میں بھی اور آخرت کے امتحان میں بھی. اگر پاکٹ میں سگریٹ ہوں تو نماز ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن شرافت کی بھی تو انتہا ہے. نماز تو بابا ہو جائے گی، نماز کا کیا ہے، نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن ایک حرام چیز کو جیب میں رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے. اگر ایک آدمی حرم میں کام کرتا ہے، پاکستان چھٹی پہ جائے، جب واپس آئے لازم احرام باندھ کے آئے، نہیں باندھے گا دم پڑے گی. کیوں؟ اب تو باہر چلا گیا ہے نا، یہ کیا مکے میں رہتا ہو یا باہر رہتا ہو، حرم سے باہر جائے، مثلا مکے میں رہتا ہے جدے گیا تو احرام ضروری نہیں. اپنی والدہ کو حج کرانا چاہتا ہوں، اگر جان پہچان والے لوگوں کے ساتھ آ جائے، والدہ بوڑھی ہے اور عورتیں بھی آ رہی ہیں تو پھر تو آ جائے. اگر والدہ جوان ہے تو بغیر محرم کے نہ آئے. اشراق کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد. فون کیا، وہ کہتے ہیں جمعہ کی سنتیں نہیں ہیں، تو جن کے نزدیک نہیں ہیں وہ نہ پڑھا کرے. ہم تو پڑھنے کو ثواب سمجھتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مؤکدہ ہے، اور اصولی بات ہے کہ جتنی نماز پڑھو گے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر آدمی جائے تو مردہ جانتا ہے، اللہ چاہے تو اس کو جتلا دیں، نہ چاہے تو اس کی مرضی ہے.